الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ وسلم۔ ایک بچہ جی محسن عباس ہو دماغی دا مسئلہ ہے دماغ دا، اللہ پاک شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ مرید عباس صاحب واسطے اولاد دی دعا ہے، اللہ پاک انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حاجی صداقت صاحب انہوں واسطے دعا کرے گی سید علی سر حاجی قاسم صاحب کام دے سلسلے بار نے، اللہ پاک انہوں دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ ملک جہانگیر صاحب ملک صاحب دے بھائی نے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک انہوں دی ساری محنت کاوش دے صدقے نال انہوں شفائی کاملہ اولاد عطا فرمائے۔ میاں شہباز صاحب بیمار نے، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک گھر واسطے دعائے آفات و بلیات تو اللہ محفوظ رکھے۔ مولا علی علیہ السلام واسطے ایک گزارش کہ ایک دوست دی نوکری ہے، اللہ پاک انہوں نے اس نوکری بحال فرمائے، اگر نہیں تو نوکری عطا فرمائے۔ مومنین دے رزق خیر چ اضافہ فرمائے۔ جڑا مقروض ہے خالق خدا غیب تو قرضہ ادا فرمائے، اور جڑا بے روزگار ہے اللہ پاک امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال انہوں روزگار عطا فرمائے۔ اچھا دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات۔ بسم اللہ چپ کر دیں۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ حجر چ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس ذکر نو اصل نازل کیتا ہے، یہ دی حفاظت بھی اسی کرا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے قرآن نو ذکر رکھا ہے، یہ ذکر قرآن ہے اور قرآن ایک نظام ہے۔ وہ نظام اللہ پاک نے انسانیت دی فلاح واسطے بنایا۔ جس اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے یہ دی ضروریات تو واقف ہے، یہ دی فطرت تو واقف ہے، یہ دی ظاہر تو واقف ہے۔ اللہ انسان دے باطن تو واقف ہے، کیونکہ اچھی طرح جانتا ہے جنہیں کچھ شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میٹیریل کی ہے، انہوں کیڑی کیڑی شے دی ضرورت ہے۔ ضروریات تو اللہ واقف ہے، پھر انہوں محفوظ رکھن واسطے جنہوں پیار ہوئے اپنی بنائی شے نال انہوں محفوظ رکھن دا بھی انتظام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جڑیاں شیواں انسان واسطے ضروری سمجھیاں انہوں نے حلال قرار دیتا، اور جڑیاں شیواں انسان واسطے صحیح نہ سمجھیاں انہوں نے انسان تے حرام قرار دیتا۔ ایک انسانیت دی فلاح واسطے، انسانیت دی اصلاح واسطے اللہ قانون بنایا، ضابطہ بنایا، ایک باقاعدہ نظام بنایا۔ اس نظام دا نام اسلام۔ وہ اسلام اج دا نفذ نہیں، حضرت آدم دے بھی وہی نظام سی، اج بھی وہی نظام ہے۔ اس نظام دے نال اللہ نے ناظم بھیجے جڑے اس نظام نو نافذ کرتے سن۔ نظام انسان واسطے ہی ہے، یہ دی فلاح واسطے ہی ہے۔ یہ انسانوں کدی وہ نظام پسند آیا، کدی وہ نظام پسند نہ آیا۔ یہ اس طرح ہی ناپسندیدگی ہے، جویں کوئی بچہ سکول نہیں جاتا انہوں سکول پسند نہیں ہوتا، اصل چ پتہ نہیں ہوتا کہ سکول دی اہمیت کی ہے، تعلیم دی اہمیت کی ہے، علم دی اہمیت کی ہے۔ وہ بچہ نہیں جانتا کہ مینوں جڑا جان مار مار کے سکول بھیج رہے ہیں یہ بچے میرے سارے سجن نے، یہ سارے میرے پیارے نے، یہ میرے نال محبت کرتے ہیں، انہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے سکول دی مخالفت کرتا ہے، وہ سمجھتا نہیں۔ جنہاں دنیا تے انسانوں نے اسلام دی مخالفت کیتی ہے انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ سارے فائدے دا نام اسلام۔ لوگوں نے مخالفت کیتی ہے، یہ مقابلے تے بڑے بڑے لوگ ہیں، فرعون بھی آئے ہیں، نمرود بھی آئے ہیں۔ ہر دور میں اللہ پاک نے اپنا ایک ناظم بھیجیا، وہ ہاتھ ایک نظام دے کے بھیجیا۔ کدی وہ نظام انجیل دی شکل چایا ہے، کدی وہ تورات دی شکل چایا ہے، کدی وہ زبور دی شکل چایا ہے، کدی وہ قرآن دی شکل چایا ہے۔ جدو قرآن دی شکل چایا نا اس تو بعد اللہ نے نبوت دا خاتمہ کر دیتا،
نویں نبی دے آن دی ضرورت نہیں خالق نے ضروری نہیں سمجھا اور پیغمبر تے ایک قرآن نازل کیتا جڑا انجیل دی بھی تصدیق کرتا ہے، جڑا تورات دی بھی تصدیق کرتا ہے، جڑا زبور دی بھی تصدیق کرتا ہے، تے پہلے آن والے سارے نبیاں دی مصطفیٰ تصدیق کرتا ہے۔ جڑی کتاب پچھلیاں کتاباں دی تصدیق کر دی ہے او دا نام قرآن ہے، تے جڑا نبی پچھلیاں نبیاں دی تصدیق کرتا ہے او دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس نظام دی اللہ نے حفاظت دا ذمہ لیا ہے، وہ حفاظت اللہ رکھی ہے۔ اللہ انہوں نازل بھی کسی دے ذریعے کیتا ہے تے دی حفاظت بھی کسی دے ذریعے کی۔ اگر تو انہوں مجلسہ مریم بیچریاں یاد نے، کوئی 10 بندے بیٹھے نے جڑے مریم مجلسہ سنتے رہنے، اللہ پاک نے اس جبریل دے ذریعے قلب رسول تے قرآن میں نازل کیا۔ مطلب ہے اللہ خود سدھا بھی نازل کر سکتے سن۔ اگر اللہ نے بچ جبریل رکھا ہے تو سانو جبریل تو تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ براہ راست ہاتھیاں مروا سکتا سی، اگر اس وچ ابابیل رکھے نے تو سانو ابابیلہ تو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر اللہ سدھا مارن دی بجائے ابابیل دے ذریعے مارے تو ابابیل دی حیثیت نو مان جانا چاہیے۔ اگر راست قرآن اتارن دی بجائے وچ جبریل نو رکھے تو جبریل دی حیثیت نو مان جانا چاہیے۔ تے اللہ اگر سامنے آ کے حفاظت نہ کرے، محافظ وچ رکھے، انہاں دی بھی حیثیت نو مان جانا چاہیے۔ وہ لوگ بسم اللہ، وہ لوگ کون نے جڑے اللہ نے محافظ بنائے؟ کسی بھی بندے نو کسی شاید فکر ہوندی ہے۔ ہونے گل ہو رہی سی سید فتح حسین صاحب جنہاں نے آزاداری دی بنیاد رکھی، انہاں واسطے یاد آ گیا التماس ہے اللہ پاک انہوں نے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ یہ جنہاں لوگوں نے انتظام کرتے ہیں، یہ صاحبان لگتے ہیں پکے لاندے، پھر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ پھر بندے اتنے تیار نے، انہوں نے پتہ ہوتا ہے اگر ہو گئی تو کی کرنا ہے، اگر ہو گیا تو کی کرنا ہے، بانس ڈگا تو کی کرنا ہے، ادھر رسا کھلا تو کی کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے جنہیں کرنا ہے انہوں نے پتہ ہے کی کرنا، جنہیں کرنا ہے انہوں نے پتہ ہے کی کرنا ہے۔ کلی اتوں کلا اکھڑیا تو پھر کی کرنا ہے، اے بانس ڈگا تو پھر کی کرنا ہے، ادھروں تھلے ہویا تو پھر کی کرنا ہے، کتنے لائٹ لگنی ہے، کتنے کتنے کمزوری ہے۔ یہ وہ بندے جانتے ہیں جڑے ذمہ دار۔ میں صرف آ کے تقریر کرنی ہے، تساں آ کے تقریر سننی ہے۔ اگر اتنے کوئی گڑبڑ ہوئی میں بھی انہوں نے ویکھنا ہے تو تساں بھی انہوں نے ویکھنا ہے، تو تساں آکھنا بھی یار کتنے گئے ہو، کتنے گئے ہو، کتنے گئے ہو۔ یہ مطلب ہے نا کوئی ذمہ دار، مہربانی قبلہ ہے نا کوئی ذمہ دار تو ہے نا۔ شکریہ قبلہ۔ میں ایک بچہ چھوٹا ملا وہ رو رہا ہے، اعلان صرف کر دوں گا۔ حضرت ذی وقار ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ یہ دیکھیے گا ماں یا باپ کے بغیر یہ پھر گھنٹہ روتا رہے گا، تو یہ سٹیج پہ ہے بچہ، جس کا بھی ہے آپ سے التماس ہے کہ سٹیج کے پاس آ کے اس کو لے جائیں۔ 4 گھنٹے ہو گئے یہ بچہ ہمارے پاس ہی ہے۔ اس کی والدہ اگر دیکھ رہی ہے یا والد صاحب تو مہربانی کیجئے گا سٹیج کے پاس سے آ کے لے جائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا سا کہ بہرحال کوئی ذمہ دار ہے، میں انہاں تقریر کرنا میری بڑی بھی اہمیت ہوئے گی، لیکن میں اس نظام دا ذمہ دار نہیں۔ جہے ویلے سپیکر بند ہوتا ہے تسی بھی وہندے ہو وہ نہ لو، اسی بھی وہنا وہ نہ لو، کیوں ذمہ دار نے؟ ذمہ داری تو بغیر ایک مجلس نہیں ہوتی، پورا اسلام کسی بھی ذمہ دار نہیں، ذمہ داری نہیں۔ شکریہ قبلہ۔ ذمہ دار بہرحال کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی عرض میں کرتے ہیں، جتوں میں آیت پڑھنی چاہنا نا جی، اس آیت دے مطابق جی ویلے اقبال صاحب کتنے اگے پیچھے ہون گے، کتنے کم پی جائے گا، ایک دن واسطے اسلام آباد جان گے، یا ملک عمران صاحب نے، سارے بہت سارے شاہ صاحب نے، یہ جنی انتظامیہ اس مجلس دی ایک دن واسطے اگے پیچھے ہون گے، کتنے کم جان گے، تو میرا خیال ہے، خیال میرا ہے، ویسے غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ جان لگیا کسی دے ذمہ تو پا کے جان گے بھائی جی ایسا ہو گیا تو کی کرنا ہے، ایسا ہو گیا تو کی کرنا ہے، لائٹ گئی جنریٹر کتنے میں چلانا کیویں میں۔ یہ مطلب یار ایک مجلس ہے، ایک ذمہ دار بندہ جان لگیا مجلس نو آوارہ نہیں چھڑدا، محمد جان لگیا ساری امت نو آوارہ کیسے چھڑدا؟ سرکار دو عالم ایک ذمہ دار انسان نے، کیونکہ نبی تے قبلہ پچھلے نبی مطمئن سن کہ نبی تو بعد نبی آ رہا سی، رسول تو بعد رسول آ رہا سی، میرے نبی تو بعد نبوت بھی ختم ہے، میرے نبی تے رسالت بھی ختم ہے، سب تو زیادہ ذمہ داری میرے پیغمبر تھے۔
سب تو زیادہ ذمہ داری میرے نبی تے قیامت تک کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی اس دین نو آوارہ چھڈ کے جان؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کو سہارا لینے جی، قرآن دے سہارے نال ٹریے تو بندہ سوکھا رہندا ہے، آسان رہندا ہے، تے نالے کوئی نہ کوئی بندہ من بھی جاندا ہے، قرآن پڑھدے ہوئے نا تے بندے دا ذہن من جاندا کہ گل ٹھیک پہ کردا ہے۔ کئی باری اے جڑے راگ نے نا راگ، یہ جڑے میں مجلس شامی غریبہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، سارے بندیاں نوں موسیقی دے راگاں دا کوئی علم نہیں، وہ ایک علم ہے باقاعدہ، لیکن جدو بندہ کوئی آواز کردا نا اچھی، ہر بندے نوں پتہ لگ جاندا سر وچ ہے یا بے سر ہے، اتنا سب لگ جاندا ہے۔ جدو بندہ گل کردا ہوئے نا، قرآن نہ بھی پڑھیا ہوئے، حدیث نہ بھی پڑھی جاوے، ویسے ثابت لگ جاندا کہ بندہ تقریباً گل ٹھیک پہ کردا، تقریباً، زیادہ نہ بھی پتہ لگے تقریباً۔ میں لاجک کی گل کر رہا، اللہ فرماندا ہے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا نے اپنے رب کو ندا دی کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو وارثوں کا وارث ہے، تو سب سے بڑا وارث ہے، تو بہتر وارث ہے، میں بے وارث پہ دنیا تو جانا، میں نو وارث عطا کر۔ اے سورہ انبیاء دی آیت میں پڑھی جی، تے ہن میں سورہ مبارکہ مریم دی ایک آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھ دیں۔ سورہ مریم وچ اللہ نے سارا قصہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ ایک آیت ہے جڑی میں پڑھی، یہ میں ایک آیت پڑھی ہے، یہ ترجمہ کوئی نہیں، تشریح کوئی نہیں، نہ کسی سنی نو پتہ ہے، نہ کسی شیعہ نو پتہ ہے، نہ کسی دیوبندی نو پتہ ہے، نہ کسی اہل حدیث نو پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، آیت ہے، میں بیان آیت ہے، میں پڑھ دینا۔ کاف ہا یا عین صاد، 5 حرف نے، دوبارہ عرض کر دینا، کاف ہا یا عین صاد۔ شکریہ بابا جی۔ یہ سورہ مریم دی پہلی آیت ہے، اتوں اتری ہے، اللہ اتاری ہے، جبریل لیاندی ہے، قلب رسول چ رکھی ہے، زبان رسول چ نکلی ہے، تے آ لکھی ہے، تے کسے نو کھ پتہ آیت ہے کہ اللہ بھیجن والا بھی حق ہے، لیاون والا بھی حق ہے، یہ اتنے نہ پہ آن دینا، یہ سارے تک کیوں پہنچائی، نبی تک ہی رہن دینا، جدو سانو ترجمہ ہی نہیں آتا تے سارے سامنے آیت کیوں رکھی ہے؟ اللہ فرماندا کچھ ایسے حق بھی دنیا پہ بھیجتا ہوں جنہیں صرف ماننا ہے، سمجھنا نہیں۔ شکریہ، کچھ ایسے حق بھی میں بھیجتا ہوں، مہربانی نوجوانوں بہت شکریہ، کچھ ایسے حق بھی میں بھیجتا ہوں جن کا صرف مان لینا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری نہیں۔ ایک گل جبریل نے آ کے پیغمبر نو آکھیا جی اللہ پہ فرماندا ہے کہ کاف، دیکھو کاف ہا یا عین صاد، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں نو سمجھ آ گئی، پیغمبر آکھیا میں نو سمجھ آ گئی ہے، میں نو کی کہنا چاہتا ہے، ہن جڑی بندے تک گل پہنچانی ہے وہ کر، اگوں پھر شروع ہوئی ہے ساڈے واسطے۔ جے قرآن کر رکھیا جے تیرا بیٹا ہے، حسین بھی نبی دا بیٹا ہے، زکریا بیٹا کیوں منگیا سی؟ تاکہ میرے تو بعد میرا علم ضائع نہ ہوئے۔ نبی نو اللہ فرمایا تیرا دین کتھے ضائع ہونا ہے، ایسا تینو حسن بھی دے دیتا ہے، حسین بھی دے دیتا ہے، انہوں ایک دیتا سی تینو 2 دے دیتا نے، ایک حسن جیسا ایک حسین جیسا، یہ مطلب ہے 2 نبی دے بیٹے، نبی دے علم دے بھی وارث نے، بولو بولو، نبی دی حکمت دے بھی وارث نے۔ ہن اے بچان گے نبی دے نظام نو، جدو بچاندہ ہی بیٹے نے، بچاندہ ہی بیٹے نے، یہ مطلب ہے نبی کے نظام میں مصطفیٰ کے تحفظ کا نام حسین ابن علی ہے۔ نبی نے ایک نظام دیتا ہے جدہ تحفظ تے ضامن تے ناظم حسین ابن علی ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دی نسل حضرت امام حسین علیہ السلام دے باقاعدہ نوٹیفکیشن قرآن سے جاری ہویا ہے کہ نبی دا بیٹا ہے۔ یہ مطلب ہے مت کہا کرو کہ صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ یزید کا امام حسین سے بیعت مانگنے پر لوگ کہتے ہیں صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت، نہیں، صحابی کے بیٹے نے اپنے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اور
آج سمجھ آئیے حسین ناظم قرآن ہے، حسین وارث رسول ہیں، حسین وارث دین ہیں. کیونکہ جڑا جملہ لکھا نا کی نام ہے جناب پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والے، وہ فرماتے ہیں کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے. اللہ نے طے کر لیا کہ اپنے حبیب کی نسل ان کی نور نظر کی سنا جی، نور نظر لخت جگر بطول عذرا خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلاؤں گا، اور اسی نسل کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام باقی رہے. ہائے ہائے، یہ مطلب ہے پوری دنیا میں جو اسلام باقی ہے وہ نسل فاطمہ کی وجہ سے ہے. اور رسول کی نسل کا وہ بیٹا کربلا میں کھڑا تھا جو ناظم نظامت الہی ہے، دین رسول کا وارث ہے. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو گیا، جب سب لوگ بیعت کر گئے تھے تو حسین نے کیوں نہ کر لی؟ اور سب لوگ وارث رسول نہیں تھے، سب لوگ نبی کے بیٹے نہیں تھے، سب لوگ نبی کے بیٹے نہیں تھے. یہ نبی کا بیٹا تھا، یہ نبی کا بیٹا تھا. اگر زکریا اپنے تو بعد ہر شے واسطے بیٹا منگدا ہے تے اللہ پیغمبر نو دو دیتے. کہ نبی دے بیٹے نے قرآن دی نو صرف ہے نرے نبی دے ہوندے تے بندیاں نرے نبی دے ہوندے تے بندیاں آنج کرنا سی. یہ نال علی دے بھی بیٹے جی وہ کھا گیا بندیاں نو، اور گل کوئی. یہ پیغمبر دے بیٹے ہوندے تو پھر لوکی کی کردے پتہ نہیں کی کردے. لیکن علامہ طاہر القادری نے قلم توڑ دیتا اور فرماتے ہیں اللہ پیغمبر کو شہادت کا مرتبہ تو دینا چاہتا تھا لیکن قتل بھی نہیں ہونے دیتا. لہٰذا پیغمبر کو مرتبہ فلسفہ شہادت کتاب دا نام ہے، سر الشہادتین ایک کتاب ہے، وہ دے وچوں ماخوذ کر کے طاہر القادری نے کتاب لکھی. وہ فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر اعظم کو شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے علی کے بیٹوں کو چنا. ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری. شہادت سری ہوتی ہے اندر ہی اندر زہر سے شہید ہو جانا، شہادت ظاہری ہوتی ہے تلوار یا تیر یا نیزے سے شہید ہو جانا. اللہ نے دو بھائیوں کو چنا، ایک محمد کی جگہ پہ شہادت سری دے گا، ایک شہادت جہری دے گا. شہادت سری کا ذمہ حسن کا تھا، شہادت جہری کا ذمہ حسین کا تھا. بڑی کمال گل لکھی نے طاہر القادری فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ کسی اور کے بیٹوں کا انتخاب کیوں نہ کیا گیا، علی ہی کے بیٹے نبی کی جگہ پہ شہادت کیوں دیں گے. وہ فرماتے ہیں دراصل محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، اس کی جگہ پہ شہادت بھی دو دے گا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو باطن بھی محمد جیسا. جس کا ظاہر اور باطن محمد جیسا ہو وہ یزید جیسے کی بیعت کیوں کر؟ میرے عزیزو، حضرت امام حسین دے نال تے حضرت مسلم موجود سن مدینے، حضرت محمد حنفیہ موجود سن، حضرت عباس موجود سن، حضرت علی اکبر جیسے شاہ سوار موجود سن. ایڈا وسدا سی پہ پتراں تے پراواں نال حسین. او دے کولوں لوکاں بیعت منگی ہے ولید دے دربار وچ صدقے. تے جتھے امام حضرت زین العابدین کھڑے سن بہناں نال قید ہو کے، اوتھے بیعت منگنی آسان نہیں سی. جلدی بولو. اور یار جتھے ہو رہا ہی کوئی نہیں، بچیا ہی کوئی نہیں، سارے دے سر پے نے، سارے خاندان دے تے کھلوتے نے تے ہاتھ بدھے نے تے بیڑیاں پئیاں تے نال ہمشیرگان قید نے تے نال پھپھیاں قید نے. ایتھے منگ سکدا سی بیعت، سوکھی نہیں سی یزید نو منگنی. اوتھوں جو پیغام بھیجدا سی مدینے. حضرت زین العابدین دی حیثیت امام حسین والی نہیں. جلدی بولو. بیٹا نہیں امام حسین دا؟ کیا امام نہیں زین العابدین علیہ السلام؟ ہن او سامنے کھلوتا ہے تے ہن بیعت مانگ لیندا. شبیر نے کربلا چ بن چھڑی یار. حسین علیہ السلام نے اے نہیں سی آکھیا کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا. شبیر آکھیا سی کوئی مجھ جیسا، ہائے ہائے، کسی تو اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حضرت زین العابدین اگرچہ پابند سلاسل کھڑے سن، بابا جی ذکر کر رہے سن کہ اس وقت میں بھی عرض کراں گا کہ حضرت نے پوری زندگی جڑی تبلیغ کیتی ہے کسی نے پتہ ہی نہیں. حضرت زین العابدین نے پوری زندگی کربلا تو بعد واپس آ کے شام تو دعاواں کیتیاں نے اللہ دی بارگاہ.
تے صحیفہ سجادیہ بن گئے. اتنے جن مخبر یزید دے سن مدینے پھر دے وہ پوچھتا سی پہ حسین دا بیٹا کربلا تو بعد کی کرتا ہے؟ پراپیگنڈا کرتا ہے, بندے کٹھے کرتا ہے, مظلومی بیان کرتا ہے, اپنا قصہ بیان کرتا ہے. جن نے خبر دیتی اس آخیا نہیں, صرف دعا کرتا ہے, صرف دعا کرتا ہے, صرف دعا کرتا ہے. تے دعاواں تے پرچے نہیں ہوندے. کیا بات ہے, دعاواں تے پرچے نہیں ہوندے تے دعاواں تے گرفتاریاں بھی نہیں ہوندیاں. تسی صحیفہ سجادیہ دھیان نال پڑھو تے مفتی جعفر حسین نے ترجمے چ لکھیا ہے. وہ فرماندے نے کہ میرے آقا نے تبلیغ کا انداز بدل دیا, جو کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ مذہب اہل بیت بیان ہو. پیغمبر کے وسیع نے حضرت سجاد نے دعاؤں میں ہی اپنا دین واضح کر دیا. اے ہن کوئی پڑھے تو پتہ نہیں, دعاواں چی پورا عقیدہ واضح کر دیتا. میں پڑھ کے دیکھا, خدا دی قسم اس حضرت زین العابدین کو بیعت کیوں نہیں منگی؟ یہ جانتا تھا کہ یہ کٹ سکتے ہیں, جھوک نہیں سکتے. جڑا چکان دا آخری طریقہ انہاں استعمال کیتا ہے او دا نام شام غریب. یہ جان گیا سن پتر دینے انہاں واسطے سوکھے نے, صدقے جاواں بھرا دینے انہاں واسطے سوکھے. گوداں دے بچے قربان کرنے والیاں ماواں موجود ہیں. سیرے لگن دا ٹائم ہوئے تے پتر دین والیاں ماواں موجود ہیں. ایتھے تے بھੈਣਾں ویراں نوں پیاں ودیا کردیاں, ایتھے ماواں پتراں نوں ودیا کردیاں تے جدا شہید نہیں ہوندا وہ پریشان ہو جاندی. اے یزیدیاں نوں سب لگ گیا سی. انہاں نوں ہن جڑی اصل تکلیف ہونی ہے نا, آباد رہو. جڑی انہاں کس خاندان نوں سب تو پیاری شے ہے نا, وہ انہاں دا بیبیاں دا پردہ ہے, انہاں دیاں مستورات دا پردہ ہے. اے کدی مدینے دی گلی وچ بھی باہر نہیں آئیاں. انہاں جڑا پروگرام بنایا نا قتلاں تو بعد, او دیا مجلس. لوگ آندے نے جڑے ویلے سارا دن انہاں ماتم کر لیا تے رو لیا, اے رات نو پھر تیاں پینا لے کے پھر کٹھے. ہن کی ہویا؟ اس مجلس دا نام کی؟ شام امیرہ, شام قرآن کھلا میرے سامنے. یہ غریب تے نہیں شام, غریب عربی ہے, غریباں دی شام ہے, یہ مسافراں دی شام ہے. میرے عزیزوں, مینوں ایک بندے آکھیا سی کہ دنے نکل دیو نا تے دنے آپ نکلیا کرو تے جا کے نا حسین زندہ باد دے نعرے لایا کرو تے ظہر ویلے تسی گھر آ جاندے ہو. کم تے اتنا ہی ہے, حسین تے جنگ جیت گئے کیونکہ فتح ہوئی ہے امام حسین نو مقصد ہے. جدوں تسی آندے حسین کامیاب نے تے حسین دیاں کامیابیاں دا ذکر کرو تے ظہر ویلے گھر ٹر جاؤ ہتھیاں لے کے کدی اس چوک وچ, کدی اس گلی وچ, کدی اس گلی وچ. انج کیوں کردے ہو؟ میں وہ تو آغاز کر دینا اس مجلس دا. میں آکھیا سی انج سے اس طرح ہی ہونا سی, تانوں نہیں سی تکلیف ایسا دینی. تے تیاں اسی کالج چھڈ کے بھی آپ آؤنے ہاں تے لے کے بھی آپ آؤنے ہاں, سکولے چھڈ کے بھی آپ آؤنے ہاں تے لے کے بھی آپ آؤنے ہاں. جنہاں نوں نہ جاندیاں کسے نوں ویکھن دینے ہاں تے نہ آوندیاں ویکھن دینے ہاں. اے 10 محرم نوں رل جاندیاں نے سڑکاں تے ننگی پیری. اسی پاگل تے کوئی نہیں. اے مجلس 10-11 بجے 12 بجے مرداں چ مک جانی سی جے گل کربلا چ مرداں تک مک جانی. زہرا دیاں تیاں باہر نہ ہونی. آباد رہو بھئی, سارے دن دے تھکے لوگ 10 دن تو رو رہے ہو. آخر آنسو, بندہ یہ انسان ہے, کدی آنسو آندا ہے, کدی دل تھوڑا جا پسیج جاندا ہے, کدی بندے دے منہ چوں آنسو نہیں آندا تے ہائے نکل جاندی ہے. مولا تانوں جزا دے. مجھے کہ تانوں دساں, اچھی بندہ ہائے کرے وہ بھی مقبول ہے, جڑا سر چ کم نہیں کرے وہ بھی مقبول ہے, جڑا زنجیر نال خون دا پرسا دے وہ بھی مقبول ہے. ایک تانوں دساں, جڑا صرف آ کے چپ کر کے بہ رہے نا زہرا او دے تے بھی راز. قبلہ ساڈیاں دکھاں چ اضافہ ہوندا رہندا ہے. اسی دکھ کرنے نا اہل بیت دا غم, اس غم وچ اضافہ ہوندا رہندا سا. میں کل مجلس پڑھ کے نکلیا, شاید تانوں میں دسیا کہ نہیں, خان کا ڈوگراں تو ایک بندے ہاتھ دیتا جی. اسی کھلار دے نہیں, ہر بندے دے ہاتھ دے, لیکن وہ بندہ ایسا انہوں شکل و صورت لگا, کہنے لگا گھر سے میں کھلار لیا, گلی چوں ملیا, کہنے لگا میں ذمہ دار ہوں تے میں منجی پہلوانا منجی.
تے ہندو آئے نے سندھ تو منجی لان واسطے ساڈی کافی نے 50-60 نے جڑے ساڈی منجی لاندے انہاں مینوں کل جواب دے چھڑیا بھی اساں 10 محرم نوں نہیں ہونا سندھ جو آئے نے منجی لان وہ آندے نے اساں 10 نوں نہیں ہونا تے 11 نوں آ جان آندا میں انہاں نوں پوچھیا بھی یار 10 نوں کل کی ہے ہو سکے کل ہندو کہن لگے کل امام حسین دا دن ہو سکے تسی کی کرو گے ہو سکے جتھے امام حسین نو بندے روندے ہون گے نا اوتھے جا کے کھڑو رہو گے ہو رہا ساڈا شمار انہاں بندیاں جو ہو جائے جنہاں نو امام حسین دا غم ہے ایتھے بھی کچھ مہمان ساڈے آئے نے میں انہیں بلانا تواڈے سامنے مسلمانی دا دعوت ہے ساڈا مسلمانی دا دعوت انہاں دا مسلمانی دا دعوت نہیں لیکن مہمان آئے نے وہ میں بلانا لیکن ادھر 2-4 میں گلاں تواڈے نال کر میرے عزیزوں خدا دی قسم بڑے بڑے قتل ہوئے نے تے دشمنیاں مکیاں نے لوکاں پوترے بھی مار لینے لوکاں دوترے بھی مار لینے پنیویں مار لینے پتریے مار لینے تے پھر بندیاں ریفلاں چوکے تے پنگڑے مارے نے وہ نہ کہ اسی انہاں دے سارے مار دیتے نے ادھی انہاں دے سارے مار دیتے نے ایک فیر نال بندہ قتل ہویا تے 50 ہوتے گولیاں ہور پہنچائیاں نے تے 10 بندیاں فارغ فارغ کیتیاں نے غصہ اتارن واسطے اخیر کسے نہ کسے بندے انہاں چوں یا لنگ دے آکھیا اوے او سارے ہی مار چھڑے جے چلو بس کرو سارے ہی مار چھڑے جے آباد رہو بھائی سارے ہی مار چھڑے جے چلو بس کرو پاویں وچوں کوئی آکھے تے پاویں لنگ دا کوئی آکھے کدھر نہ کدھر بندے آندے نے یار چھڈو ہن تے بس کرو جدو علی اصغر شہید ہو گئے نے امام حسین دا 6 ماہ دا بچہ انہاں شہید کر دیتا ہے زہرہ دیاں تیاں اڑیک دیاں رہیاں نے کوئی مسلمان آکھے چلو بس اور بس دے کدھرے رہ گئی جیڑے ویڑے کسے افسوس کرنا سی نا قتلہ تو بعد تک میرا افسوس ہوتا نا ایک فوج جو آواز ہے لوٹو انہاں نو لوٹ لو جو لٹن دی آواز آئی ہے زہرہ دی تھی ساریاں بیبیاں ایک خیمے چی کٹھیاں کیتیاں جدو زہرہ دی تھی دی فوج کٹھی ہوئی ہے نا فوج پڑھا تو میرا دل آج امام حسین دی فوج پڑھی ہے کسے سپاہی دا نا عباس ہے کسے سپاہی دا نا علی اکبر ہے کسے سپاہی دا نا محمد حنفی مسلم بن اوسجہ ہے کسے سپاہی دا نا بریر حمدانی ہے کسے سپاہی دا نا حبیب ابن مظاہر ہے جڑی زہرہ دی تھی دیگر ویڑے فوج خیمے چ کٹھی کی تھی کسے دا نا رقیہ ہے کسے دا نا فاطمہ کبرا ہے کسے دا نا فض ہے اینج کٹھیاں ہوئیاں نا تے بی بی نے ایک لفظ آکھیا میرے استاد فرماندے سن جگر کٹیا جاندہ سی اردو خطیب سن کہ میرا صابر حسین نقوی شاید کوئی بندے جان دے مہربانی کی بنا فرماندے نے بی بی نے پتہ نہیں ایسا دور آ گیا کہ بنا کہ ترجیحات مجلس دیاں بدل گئی ہیں ترجیحات ایس ویلے حالات بن گئے نے کہ اگر 15-20 بندے اٹھنا نہ پہن تے آپ اپنے آپ مارن نہ تے بندے سمجھتے ہیں ساری میری مجلس ناکام ہو گئی شاید میں ناکام جا رہا ہوں بندے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے بچے وہ ایسا نہیں سی کچھ عرصہ پہلے ایسا نہیں سی اے آنسو ایک ایسی شے ہے اے بندے دا لک تروڑ دیں خدا دی میں قسم نوجوانوں اکما زنی اور زنجیر زنی سخت ماتم یہ بھی بندہ ارادے نال کرتا ہے ایک دن پہلے وہ کما لوا کے ہوندہ ہے جب زنجیر لوا کے ہوندہ ہے وہاں دے میں اتھے مارنا ہے کھول ہوندہ ہے بیٹھا ہوندہ ہے پڑیا ہوندہ ہے ارادے نال یہ جڑا آنسو ہے نا ایک کروڑ والی بھی بندہ ارادہ کرے تو نہیں ہوتا یہ ادو آتا ہے جدو ایتھے کدھر سٹ وجدی ہے یہ آنسو بندہ تھوڑا جہا رو لے اٹھن دے قابل نہیں رہتا خدا دی قسم یہ رون ایک ایسی شے نچڑ کے نہ پورے وجود دی طاقت آنسو آرا نکل جاتی ہے میرے عزیزوں میرے استاد ایک جملہ آندے سن پورا مجمع ہل جاندہ سی رواج ادو ترجیحات بدل گئی ہیں اٹھدا بھی کوئی نہیں سی بہ کے لوگ روندے سن جدو ماتم حسین ہوندا سی ادو لوگ اٹھتے سن ہن تھوڑی جی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے چلو اس زمانہ میں ایسا ویکھنا ہے اگے بھی زمانہ آئے گا پتہ نہیں کیویں بہرحال اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے دلاں دے رازاں نوں بی بی جان دی ہاں اللہ جاندا ہے آل محمد جاندے نے ہاں البتہ میرے استاد ایک گل کردے سن تے بندے آنج حال جاندے سن فرماندے نے بی بی نے تمام بیبیاں ایک خیمے میں اکٹھیاں کیں اور فرمایا بیبیوں ہمارا دشمن شریف نہیں صدقے جاواں بیبیوں ہمارا دشمن شریف نہیں
یہ اب لوٹنے کے لیے آئے گا. اور انہاں دے دل وچ گل ہے کہ جعفر طیار دی اولاد ایتھے وے، علی دی اولاد ایتھے وے، خدیجہ الکبریٰ دیاں گویا تیاں ساریاں ایتھے بٹھی، پتہ نہیں کنا کو مال. لہذا اندر انہاں دے آن تو پہلے جس بی بی کو چوڑیاں نے وہ لا کے سٹ دے، جہاں پیراں دیاں پاسیباں نے وہ زیور ہوندا سی وہ بھی لا کے سٹ دے، جہدے گلے دا کوئی ہار ہے وہ بھی لا کے سٹ دے، جہدے کنا دے دور نے وہ بھی لا کے سٹ دیو بی بیو. باہر سی فوج تاکہ اندر کوئی نہ آوے تے ساڈا پردہ بچے. بی بی نے حکم دین دی دیر سی، ہتھاں والی نے چوڑیاں لا کے سٹ دتیاں، پاسیباں والی نے پیراں تو پاسیباں لا کے سٹ دتیاں. خدا دی قسم میں پڑھیا ہے گلے والیاں نے گلے دے ہار لا کے سٹ دیاں گئیاں تے باہر شامی تے کوفی پج کے پھڑتے رہے. ہاں جہاں کن دا زیور سی اس کنا چو والیاں کھول کے سٹ دتیاں. ہاں دکھ ایک لگتا ہے، صرف ایک بی بی چھوٹی سی جڑی پج کے آندی سی بابا کنڈے نہیں کھولتے. بابا میں بڑی دیر دی بھی کھول رہی ہوں. بابا جدو پھوپھیاں نے سٹ دیتے نے تو میں کی کر دینے. بابا میرا ویر قتل ہو گیا نے میں کیوں پاڑے نے. پھر جی میں او دے لتھے نے اور توڑا دل ہی دکھڑا جی جڑے سارے دل دے روندے تے ماتم پہ کرتے ہو. بی بی پاک دے متعلق ایک فرمان ہے، میرا سلام ہو میں اس مخدرہ عصمت جدے دور لے گئے تے کنڈے باندھ رہے. دور بھی لے گئے تے کنڈے کسے کھولے نہیں بند رہ گئے. میں کئی بار یاد ہونا میں جڑے ویلے بندہ ٹیسٹ دیندا نا ٹیکے دا ٹیکا لا کے اینا کو خون لیندے نے، پہلا سپلٹ لاندے نے، پھر سوئی نال خون لیندے نے، پھر ایڈی کو چٹ تے پہلا ہاتھ رکھاندے نے، ہاتھ تو بعد تے چٹ لاندے نے. میں ایک ڈاکٹر کو پوچھا سوئی دی نوک دا چھوٹا جا زخم ہے، پہلا سپلٹ لاندے ہو، پھر آندے ہو ہاتھ رکھ، پھر انگوٹھا رکھواندے ہو، پھر آندے ہو چک، پھر تے چٹ لاندے ہو. انہوں کو نال کی ہوندا ہے؟ اس گل کیتی میری جان نکل گئی. کہنے لگا زخم چھوٹا بھی ہوئے انہوں ہوا لگے تے در تکلیف ہے. زخم چھوٹا جا بھی ہوئے آباد رہے بھائی، انہوں ہوا لگے تے بندے نو تکلیف ہوندی ہے. کدی کلا بہ کے سوچیں جدو اونٹ پجدے سن ہوا نہیں سی لگدی. کمال ہے وے کہ کپڑا کوئی نہیں سی جدی پٹی بنی جاندی تے جڑے ہاتھ رکھنے سانوں پسے گردن بج گئے. ہر بی بی نے اپنا زیور صاحب باہر سٹے ہیں. ایک بی بی ہے جدے کو چھوٹی جی گٹھڑی ہے، صدقے جاواں او گٹھڑی سینے نال لائی، کدی اس خیمے چ کدی اس خیمے چ. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آکھیا رباب میری پرجائی، میری عزتاں والی پرجائی، میرے ویڑے دی عزت ہے، تیری گٹھڑی تے ظالماں دی نظر ہے. اے لالچ چ نہ اندر آ جانا ہے کہ بی بی پتہ نہیں کی لکاندی تے میں پیانیاں باہر سٹ دے. حضرت رباب نو آکھیا نے تانوں ساری گل دا پتہ ہے، تسی اہل معرفت بیٹھے ہو. اس گٹھڑی نو باہر سٹن تو پہلا 3 باری حضرت رباب نے چومیا. کوئی قیمتی شاہی بچ ہو گئی. جڑے ویلے بی بی پاک نے وہ گٹھڑی باہر سٹی ہے انہوں پہلے نمبر تے دوڑ کے شمر نے پھڑے ہے. دوارے سپاہی اکٹھے ہو گئے، سارا مال تے تو لے گیا. جڑے ویلے اس ظالم نے گٹھڑی کھولی نوجوانوں 2 علی اصغر دے گڑتے نکلے. جڑے ماں نے سگرا واسطے سنبھال کے آباد رہو. 100 بندہ نیزہ لے کے آ گیا سامنے. 100 بندہ، ایک 100 بندہ نیزہ لے کے انہاں خیمے دے سامنے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگے پیچھو آگ لاؤ تے سارے آگ لگے گی تے خیمے سڑیں گے تے بیبیاں ارلے پاسے باہر نکل گیا نا. پچھلے پاسے 4 چویرے خیمے نو آگ لگ گئی. بیبیاں بچے سنبھال دیا رہیاں، کچھ لبے کچھ نہ لبے. میں ایک روایت پڑھنا ہوں اگر تمہیں یاد ہوئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے الوداع ہونے لگے ہاں، بیبیاں دے سراں تے پٹیاں بنیاں سن کپڑے دیاں بنا کے چادراں دے اتے. جدو حضرت کبریٰ نو بنی ہے نا ادو حضرت کبریٰ نے پوچھا بابا سر دی چادر تے وکھری پٹی کیوں پہ بندے؟
امام حسین نے فرمایا سی بیٹا جدو مرد دوڑتے نے انہوں نے پگاں ڈگدیاں نے، جدو عورتاں نو دوڑنا پوے نا انہوں نے سراں تو چادراں سرک جاندیاں نے. پیو دے سینے تے سر رکھ کے بی بی آکھیا سی ہے وے میرا مظلوم بابا سانو انہاں جنگلاں چ دوڑنا بھی پینا ہے، انہاں جنگلاں چ نسنا بھی پینا ہے. بی بی فرماندی ہے میں وہ تو مینوں بابے دی گل یاد آئی جدو نیزیاں والے آئے نا چادراں اتارن واسطے. بی بی فرماندی ہے میرے سامنے ایک نیزہ بردار آیا. بی بی فرماندی ہے پہلے مینوں دکھ لگے گا جڑے بندے تے ذہن چ گل نہ آئی غور نہ سنے جے. بی بی فرماندی ہے جدو ظالم نیزہ لے کے میرے وال آیا میں الٹے قدم ٹرنا شروع کی. بی بی فرماندی ہے میں 4-5 قدم پیچھے آئی اور 4-5 قدم میں پیچھے ہو رہی سا اور نال اگے ہو رہا سی. آخر بی بی فرماندی ہے میں او دے سامنے نس پئی حسد کی کدی نہ میں پڑھدا. بی بی فرماندی میں تیز قدماں نال دوڑی اجے میں 4 قدم تے گئی سا جدو اس مینوں ایتھے نیزہ مارے. اے زنجیر دے زخمیوں، زنجیر دے زخمیوں، جدو میں تواڈے کپڑے خون دے بھرے وے نا جڑے ویلے میں کما زندہ سارے کپڑے وینا میں برداشت نہیں کرتا. مینوں یاد آندا ہے انجے بی بی کبرا دے سر جو خون دا فوارا نکلیا سارے کپڑیاں تے خون آ گیا. بی بی فرماندی ہے میں اپنا منہ چھپان واسطے کربلا دی ریت تے منہ رکھے جی میں سجدہ کریدا نا سجدہ. بی بی فرماندی ہے دوواں پاسے میں دووے ہاتھ رکھ شام غریباں دے قریب آ گئے. بی بی فرماندی ہے دوواں پاسے ہاتھ رکھے تاکہ مینوں کوئی نہ ویکھے سر تے چادر کوئی نہیں. حضرت کبرا سلام اللہ علیہ آپ پہ روایت کر دینے ایدو وڈی صدیقہ راویہ میں تینوں کیڑی تسا. بی بی فرماندی آج میں اپنا منہ لکایا ریت چ منہ رکھ کے دوواں پاسے ہاتھ رکھے. بی بی فرماندی اجے سورج ہے سی جدو میں اس عالم وچ سجدے چ گئی. فرماندے نے مینوں اوتھے ہی رات ہو ہائے 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 ہائے. فرماندے نے دن ڈب گیا تے مینوں رات آ گئی. فرماندے نے ڈر بھی سی خوف بھی سی لاشاں دے وچ سی سارا دشمن زمانہ سی. بی بی فرماندی میرے مونڈے تے کسے آ کے ہاتھ رکھیا میں محسوس کیتا کون ہے. تھوڑی دیر وہ بولن والا نہ بولتا تو ہو سکتا میری روح پرواز کر جاتی. حالات ایسے سن بولن والا بہت جلدی بولیا جدو بولیا نا ادو مینوں اندازہ لگا یہ تو میری پھوپھی زینب ہے. میں آخیا جی پھوپھی تسی ہو. فرمایا کبرا اٹھ پو سجاد بچ گیا. اے صدقے جاواں سر اٹھاؤ بھائی اٹھ پو بیٹا سجاد بچ گیا. فرمایا اماں کیویں؟ فرمایا مینوں اٹھن دا حکم نہ دیا جی. حکم ہی دے دیتا جی. فرمایا میں حکم بھی دینی ہے بیٹا اٹھ پو. بیبیاں دی میں فرمایا ماما تیرا حکم میرے تے واجب ہے ضروری ہے لیکن مینوں ایڈی جلدی حکم دے دیتا جی کیوں؟ فرماندے نے اماں میرے سر تے چادر کوئی نہیں. فرماندے نے میری پھوپھی آ کے اٹھ کے ویکھ نہ میری چادر ہے نہ تیری چادر ہے. بی بی فرماندی میں اٹھ کے کھڑوتی تو میں آخیا اماں تیری بھی کوئی چادر لے گیا سر زخمی کر گیا. آواز آتی ہے سجاد بچ گیا ہی کیویں؟ آواز آتی ہے تو جدو اتنے سجدے وچ سن ادو سجاد نو مارن آئے سن. بی بی فرماندی میں 2 چیزاں کٹھیاں ویکھیاں. ایک پھپھی دا سر ویکھیا تے چادر کوئی نہیں سی. سامنے ویکھیا تے پیو دا سر نیزے تے سی. جدو میں 2 شاواں کٹھیاں ویکھیاں نا اے بیبیاں جڑیاں ساڈیاں تیاں بھੈਣਾਂ بیٹھیاں نا اے دکھی ہو جان تے گل لگدیاں. اسی نہیں لگدے اسی باہر بیٹھ کے دعا کرنے اے اندر جان تے گل لگدیاں. اے گل نہ لگن تے مقتول دی بہن آندی ہے آئی ایسی پر میرے گل نہیں لگی. میرے گل لگ کے روندی تو میرے پتہ لگتا انہوں درد ہے. حضرت فاطمہ کبرا فرمایا اماں میرا دل کردا تیرے گل چ پاواں تے رواں آباد رہیں. آندی ہے پہلی واری میری پھوپھی نے میرے دوویں ہاتھ پھڑ لے تے آواز آندی ہے پترا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی ہوں. صدقے نہ تھکن والی قوم. فرماتے نے ایتھے ہاتھ نہ لائی میں تیرے گل چ باواں پا نہیں سکتی تو میرے گل چ نہ باواں پائی. فرماتے نے پھوپھی نہیں پاندی میں گل چ باواں ایک واری مینوں ویکھن دیو تانوں ایتھے ہویا کی. بی بی فرماندی ہے تھوڑا تھوڑا چانن تھوڑا تھوڑا ہنیرا تے جڑے ویلے میں غور نال ویکھیا نا کنا کو برداشت کرو دل کرو ڈاڈا. بی بی کبرا فرماندے نے میں جدوں پھوپھی دی گردن ویکھی نا ایتھوں تے میری پھوپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو جائے.
جی میں کپڑا سیا ہے نا بی بی فرماتی میں تڑپ گئی تے میں تڑپے آکھیا اما تانوں ایتھے کی ہویا ایتھے تانوں کسے مارے بی بی فرماندی ہے بیٹا سجاد نو مارن والے آئے سان کدی میں سجے ہو جاندی ساں بعد رہے کدی میں کھبے ہو جاندی ساں کدی میں اگے آ جاندی ساں پیچھے آندے سا تے میں ادھر ہو جاندی ساں پھر فرماندے نے جنہ سجاد نو مارنا سانے نا میں اگے ہو کے ہر بندے دی ضرب چلتی رہی ہاں ترے بہن نے بی بی فرمایا مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں مینوں ماریا ہی کعبے دیاں حاجیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاری تہاڈی ہائے دس دی بندے شام غریباں چل خیمے سڑ گئے نے زہرہ دیاں تیاں اجڑ کے بہ گئی ہیں چار چفیرے لاشاں بکھریاں نے انہوں اندر نے شام غریباں دا جملہ پڑھا اے غریباں دی شام اے مسافران دی شام اے لٹیاں دی شام ایک جملے نال پڑھنا پانی آیا ہے آیا بڑی لیٹ پانی آیا ہے آیا بڑی لیٹ ایتھے کوئی دوست آئے نے انہوں نے بھیجو مہمانوں نے بھیجو یہ بھی لیٹ آئے نے یہ بھی لیٹ آئے نے مہمان آئے نے لیٹ آئے نے مہمان آئے نے لیٹ آئے دوویں شامہ لیٹ ہو توڑا کی نام ہے؟ میرا نام آصف ہے پولا ہے آصف مسیح ایدے بچہ آصف مسیح آصف مسیح سید توڑا کی نام اجاز مسیح اجاز مسیح اے مسیح ساڑھے پرا آئے نے کی لے کے آئے ہو کی لے کے آئے ہو بیبیاں پاکالیاں چادران آنے نے بیبیاں پاکالیاں چادران لے گیا اے مسیح برادران لیٹ ہو گیا ہو اے زینب دی چادر لے گئی جے محمدیاں تیاں اجڑ گئیاں جے میں نہ تے مکا دینا دو جملے سن لو اے اتھے کھلوتے رہن کے دووے مسیح برادران میں عرض کرنا پانی آیا ہے پانی آیا ہے پانی آیا ہے تے علی اصغر تو بعد آیا ہے آج چادر آئیاں نے تے بی بی زینب کوئی نے صدقے جاوا اور دووے شامہ لیٹ آئیاں نے جڑ بڑے پانی آیا ہے حضرت سکینہ نو تلاش کرنا شروع کیتا بی بی زینب فرمایا سجاد بیٹا سب تو پہلے چھوٹے انو دیو سب تو پہلے چھوٹے انو دیو حضرت سکینہ بیٹی سکینہ انو آندے جشام غریباں علی دی بیٹی آندی سی کتے ٹر گئی ہے میرے ویر دیئے دیئے میں نو نظر آ کدرے میرے ویر دا سکون میں سکینہ بیٹی کتھے گئی ہیں لب دیا سجاد تیرے کوڑے نہیں رباب تیرے کوڑے نہیں لب دیا علی دیاں دیاں مقتل چاہیاں ایک لاش جو آواز آئی میرے کوڑ جائے میں نو بیٹی ملن آئی جائے بعد رویں حضرت امام حسین دی لاش تو بی بی سکینہ نے اٹھایا پانی دے کے بی بی سکینہ نو حضرت زینب نے آکھا بیٹی پی لے حضرت سکینہ تیرے حوصلے تو درین وارا 4 سال دے بچے نو اتنی دیر بعد پانی ملے وہ ایک لمحہ نہیں لاندا میں حیران ہاں معصومہ نے فرمایا پھوپھی تو کیوں نہیں پیندی انہاں تے مکان لگا مسیح برادر پھوپھی تو کیوں نہیں پیندی فرمایا بیٹا جدوں کچھ ہے آوے نا نویکلی وہ تو پہلے بچیاں دے بچیاں جی فرمایا لیا پیالہ ہاتھ تے تر کے سکینہ پیتا نہیں بی بی سکینہ فرماندہ نے اچھا ماں یہ دا مطلب ہے کوئی سوگات آوے
تے پہلے چھوٹے نو دے دیے. بی بی لے کے پیالہ ٹر پئی. بی بی پاک نے فرمایا سکینہ کتے چلی ہیں؟ فرمایا اصغر میرے تو چھوٹا ہے، اصغر میرے تو چھوٹا جی، میں ویر نو پانی آباد رہوں. پانی آیا تے علی اصغر کوئی نہیں سان. ہونے چادرہ آئیاں نے، میں کی کروں؟ چادرہ آئیاں نے. ایکسیڈنٹ ہو جانا، ایکسیڈنٹ. اعزاز مسیح، آصف مسیح، انہوں نے ایک تحریر لکھی. فرماندے نے خاکی کی مسیح برادری کی طرف سے پاک آقا زادیوں کی ہم چادریں لے کے آئے ہیں. جو مسلمانوں نے چھین لی تھی، جو مسلمانوں نے چھین لی تھی اور ہمارے بڑوں نے واپس لی تھی، آج ہم سنت ادا کر رہے ہیں. اچھا بھائی جان، تہاڈی مہربانی، ایک گل ضرور ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بندہ مرن والا ہوئے، ایک بندہ دوروں آکھے میں پانی لے کے آ رہا ہوں، میں پانی لے کے آ رہا ہوں، میں پانی لے کے آ رہا ہوں، آؤندیاں نو بندہ مر بھی جائے، زندہ نہ بچے، لوگوں دا شکریہ ادا کر دینے کہ نہیں؟ کر دینے، کر دینے. لوڑ کوئی نہیں پر تہاڈا شکریہ. زہرا دیاں 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 چادرہ اتر گیا. یہ 14 مہینے جہر بعد تسی لے کے 1200 سال بعد آئے ہو، تے اسی 1200 سال بعد تہاڈا شکریہ ادا کر رہے ہو. تے شام غریباں دا آخری جملہ آکھاں، گھر تک روندے جاؤ گے جے سن لیا. ایک باری بولو میرے عزیزو، اے انہیں شام یکم تو آن لگے ہو، سویر دے آئے ہو، ماتم کیتا جے، ہن شام ہو گئی ہے، ہن شام غریباں آ گئی ہے، غریب لٹے گئے نے، زہرن یتیاں اجڑ گئی نے. ہن آخری گل دسو، ایتھوں اٹھ کے کتھے جاؤ گے؟ اوے اج 10 محرم جے، اوے شام ہو گئی جے، دسو کتھے جاؤ گے؟ بولے نہیں کتھے جاؤ گے؟ گھر میریاں بیٹیاں کتھے جان گیاں؟ گھر مسیح برادران ایتھوں کتھے جاؤ گے؟ گھر آؤ مسلمانوں مینوں دسو، آج شام ہو گئی، رات آ گئی ہے، 10-11 دی درمیانی رات ہے، ایس ویلے کافی رات چھا گئی ہے، اور سارے گھراں نوں ٹر جاؤ گے. زینب کہاں جائے گی؟ اور بی بی سکینہ کتے جائے گی؟ رات اندھیری جے، اور جنگل دا زمانہ جے، اور لاشاں بکھریاں جے. اللہ سانو غم حسین نصیب فرما، اللہ سانو اس غم وچ موت دے.